آپ نے قرآنک نمبرز کی بات کی اور نمبرولوجی کی بات کی، تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے؟ ان نمبرز کا ہماری زندگی کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے؟ وہ نمبرز کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کر، یا کیسے ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں، اور کیا امپیکٹ ہے ان کا ہماری زندگی پہ؟ اس کے ویریس امپیکٹ ہوتے ہیں بیٹا. آپ کسی انجینئر کو کہو کہ مجھے نا یہ جو آپ نے 8 سال میں انجینئرنگ کی جو ڈگری لی ہے یہ مجھے 2 منٹ میں ڈیفائن کر دیں، تو کر دے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. اٹ آل ڈپینڈس کہ کیسے اثر کرتے ہیں. اٹس اے براڈر اسپیکٹرم. لیکن میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ قرآن پاک جو ہے اس کی انرجی ایسی ہے کہ جو عام لوگوں سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اسپیکٹرم، اس کے سینٹیکس، یعنی ایک بندہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی بات لوگوں کے دلوں میں اتر رہی ہوتی ہے، اور ایک بندہ وہی بات کر رہا ہوتا ہے، وہی لفظ، لیکن کسی پہ اثر نہیں ہوتا. تو واٹ اٹ از، دس از بیسیکلی دی انرجی. ان لفظوں میں اس کے اندر کی پاکیزگی، اس کے اندر کی جو ہے وہ پازیٹیوٹی جھلک رہی ہوتی ہے. وہ پازیٹیوٹی اللہ کے نور سے مزین ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگوں پہ اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے. بے شک اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے بیٹا. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے سیم ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ جس میں اللہ شامل ہوتا ہے وہ پاکیزہ بن جاتے ہیں، اور جس میں اللہ شامل نہیں ہوتا وہ جو ہے نقصان دیتے ہیں. بہت سارے کام زندگی میں آپ دیکھیں کہ جس میں آپ کوئی یعنی پیسہ اٹ سیلف برا نہیں ہے. پیسہ جو ہے وہ اگر آپ اچھے کاموں میں خرچ کریں گے تو وہ اچھا ہے، برے کاموں میں خرچ کریں گے تو برا ہے. پیسہ اٹ سیلف تو پیسہ ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں یا کسی طرح. اسی طرح بہت سارے کام ہیں، اس کا یوز فرق ہو سکتا ہے، یوز اچھا ہے یا برا ہو سکتا ہے. اب جہاں پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک اسپیکٹ منع کیا ہوا ہے، وہ اسپیکٹ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ شیطانی طاقتوں سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. کہانت کو سمجھیں. ہم نے ہر چیز کو کہانت، ہمیں سمجھ ہی نہیں نہ آتی. اصل میں ہماری ذہانت کام نہیں کرتی، تو پھر اس لیے ہم ہر چیز کو کہانت میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو کہانت ہے دیٹ از سم تھنگ ایلس، جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ سرکش شیطانوں سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ سرکش شیطان ہے، یہ سورج چاند ستارے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہے. ہمیں الٹرا ساؤنڈ تو سمجھ آ جاتا ہے، ہمیں یہ تو سمجھ آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر بچہ پیدا ہونے سے کئی مہینے پہلے بتا دیتے ہیں کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے. ہم یہ تو بتا دیتے ہیں کہ جی وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ چیزیں جو اب یہ اس طرف جائیں گی. یعنی آج آپ اس بات پہ کیپیبل ہیں کہ آپ ایکس وائی کروموسومز کی چینج کر کے یہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ بیٹا ہوگا، اب یہ بیٹی ہوگی. آپ کو کلوننگ سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو باقی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. اللہ کا بنایا ہوا سسٹم سمجھ نہیں آتا. وہ اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں بیٹا، اور کیا ہے. اب ان پردوں کا علاج تو نہیں کیا جا سکتا نا. یہ کوئی سمجھے گا، کوئی سوچے گا، جس کی فیلڈ ہے وہ بتائے گا نا کہ ہاں دس از واٹ. اگر جس کی فیلڈ ہی نہیں ہے تو وہ وہی کرے گا. اب رہ گئی بات کہ آپ کی کہ اس کا امپیکٹ کیسے ہوتا ہے. تو اس کا امپیکٹ بیٹا قرآن پاک کے اندر ایک خاص سینٹیکس ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک بندہ بولتا ہے تو اس کے اندر اس کی انرجی ہے. جب اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ، تو اس عرب کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ صرف لفظوں کی بات نہیں ہے. صرف لفظوں کی بات نہیں ہے، 2 دونی 4 لکھ کے نہیں لانا، اس کا سینٹیکس بنانا ہے. عرب کے لوگوں کو فزکس کا پتہ ہے. قرآن پاک دنیا کی سب سے بڑی فزکس کی کتاب ہے. اب کسی بندے کو میں آپ کو چلیں اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ ایک گاڑی ہے، وہ 60 کلومیٹر کی سپیڈ سے ایک خاص فریکوینسی میں ایک خاص ڈائمینشن میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ منزل جو ہے وہ 60 کلومیٹر دور ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائے گی. آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ 1 منٹ بعد وہ کہاں ہوگی، 10 منٹ بعد کہاں ہوگی، 20 منٹ کے بعد کہاں ہوگی. یہ تو آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. رستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب آپ کی ویلوسٹی کدھر پڑے گی؟ آپ یہ تو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو ہے ستاروں کا علم یا چیزوں کا علم یہ بتا سکتا ہے. بالکل میں یہ کام کرتا ہوں، 20 سال سے کر رہا ہوں، لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس وقت اللہ کیا بیہیو کرے گا. ہم یہ نہیں بتا سکتے. جب تک یہ علم اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ ہے. اور پھر ہم ہر چیز کو حلال حرام میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو ایک حدیث ہے باب الجوائز کی، متفق علیہ حدیث ہے، مسلم اور بخاری دونوں میں ہے. وہ بیس ہے، اس کے اوپر پوری بلڈنگ ہے، لیکن بیس وہی ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی چیز جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے حرام نہیں ہو سکتی. تو پھر ہم ہر چیز کو جی حرام ہے فلاں ہے، تو ہمارے پاس جو سب سے سستا فتویٰ بکتا ہے وہ ہے حلال اور حرام کا اور شرک کا. تو سرکار ختمی مرتبہ تو یہ پہلے فرما چکے ہیں کہ مجھے تم سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ شرک کا شکار ہو جاؤ گے. تو ہم جو مشرک کھیل رہے ہیں یہ سب فراڈ ہے. ہم اصل میں کسی اور چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے وہ یہ سودا بیچ رہے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے بیٹا.
اس کو سمجھیں. دس از واٹ لائف از. جس طرح آپ کو یہ پتا ہے کہ بلو اور جو ہے وہ یلو کو ملانے سے گرین بن جائے گا, تو باقی آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سی انرجی کس چیز سے انٹیکٹ کرے گی. اسی کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی کون سی آیت کب پڑھیں گے, کس وقت پڑھیں گے, کیا کام کرے گی. دس از واٹ دی انرجی. اب ہم اس کو پڑھا نہیں سکتے. بالکل ایسے